فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میری بہن کا نام لائبہ ہے اور میری والدہ کا نام رخسانہ سلیم ہے۔ میری بہن کو 1 سال پہلے خواب میں 3 دن تک چرپائی پر سانپ بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے بعد اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ضد کرتی ہے۔ آپ اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ میرا نام معصوم سرفراز ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، مجھے بتائیں استخارہ کر کے کہ کیا ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میرا نام محمد عاصم ہے، میری والدہ کا نام عذرا بی بی۔ میں جو ہے نا اس کام شروع کیا ہے تقریباً 5 تو اس میں جو ہے نا کام نہیں چل رہا ہے۔ میرا نام ندیم علی شمرو ہے، میں ایران سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام میں خیبر کا دوں۔ ابھی بہت پریشانیاں ہیں میرے اوپر، گھر میں بہت پریشانی ہے، روزگار نہیں ہے۔ میرا نام غفور بادشاہ، والدہ کا نام محابونی۔ میں جاب ٹرائی کر رہا ہوں، کہیں بھی بن نہیں رہا ٹھیک سے۔ میرا نام جی محمد واجد علی ہے، میری والدہ کا نام عظیم اختر ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ جی میں باہر یعنی کہ جرمنی کی ٹرائی کر رہا ہوں، یہاں پہ جانے میرے لیے اچھا ہوگا کہ نہیں؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علی حسن بھائی، آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا، جنات کے اثرات کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے. جب بھی ان کے دورے وغیرہ کی کیفیت طاری ہو جائے، ان کو دورہ وغیرہ پڑ جائے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے کہ ان کے سامنے 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جو دورے وغیرہ کی کیفیت ہے یہ درست ہو جائے گی انشاءاللہ. عاصم سرفراز بھائی، آپ نے استخارہ کروایا کہ آپ بیمار رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کے ساتھ کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، بلکہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف قدرتی بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. روحانی علاج آپ اس کا بھی سماعت فرما لیجئے. آپ روزانہ کسی بھی وقت 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر اپنے وجود پر روزانہ دم فرما دیا کریں. اپنے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی. واجد علی بھائی، جرمنی جانے کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروایا، تو جرمنی جانے کے حوالے سے فی الحال آپ کے لیے منع کی طرف اشارہ آ رہا ہے. استخارے میں آپ کے لیے جرمنی جانا بہتر نہیں آ رہا. عاصم بھائی، آپ نے کوئی کام وغیرہ شروع کیا ہے مگر اس میں کامیابی نہیں ہو پا رہی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے نئے کام میں برکت دے، اس میں کامیابی عطا فرمائے. آپ کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو اٹھتے ہی یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے. اس عمل کی برکت آپ کو یہ نصیب ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اور جس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ کام جائز ہو. ندیم علی بھائی، آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ بہت ساری پریشانی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، جملہ پریشانیاں دور فرمائے. آپ کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ یاسین شریف، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ آیت مبارکہ 1469 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. عبدالغفور بھائی، آپ نے اپنا نام غفور بتایا، غفور کے بجائے آپ اپنا نام عبدالغفور کہلوایا کریں، عبدالغفور نام ہی اپنا بتایا کریں. تو آپ کے پاس کام نہیں ہے، آپ ہمت نہ ہاریں، پریشان نہ ہوں، مایوس بھی نہ ہوں. آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام بھی لگ جائے گا، روزگار بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو چاہیے کہ روزانہ یہ ایک عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ، اس سے پہلے 300 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور اس سے پہلے 300 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیجئے. اور اس کو کس انداز میں کرنا ہے اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا. میرا نام فیصل اتاری، باب المدینہ کراچی سے. میری فرمائش یہ ہے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، برائے کرم یہ سنا دیجئے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا.
مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد القادر اتاری ہے اور میں مدنی چینل شوق سے دیکھتا ہوں. میں نے مدنی چینل پہ یہ نعت سنی تھی کہ سرکار توجہ فرمائیں، تو برائے کرم یہ ریپیٹ کریں. ذل ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں. لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تمہارے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں. ہمارے الحمدللہ عز و جل بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بنگلہ زبان میں جو ہے بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں. تو ان سے عرض ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بنگلہ زبان میں سنائیں. تم باطل در مٹا لے ہے امام احمد رضا تم باطل در مٹا لے ہے امام احمد رضا دین ری شارع جگا لے ہے امام احمد رضا دین ری شارع جگا لے ہے امام احمد رضا. پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ. میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جب جالے لگے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جالا لگا ہوا ہے اس کو اتار دو، یہ مانوسی کی علامت ہے، یہ جو ہے گھر والوں کے درمیان جو ہے مانوسی پیدا کرتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے ارشاد فرما دیجیے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ
ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ مرغا اگر شام کو اذان دے نا مغرب کے بعد تو یہ نحوست ہوتی ہے کرنے کے. کیا واقعی یہ نحوست ہے اگر یہ مغرب کے بعد اذان دے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جالے صاف کرنے چاہیے کہ جالے ہوں تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. اور نحوست کے ساتھ مرغے کی اذان، اس میں بھی نحوست اس میں بولا تھا، تو مرغا مغرب کے بعد اذان دے تو نحوست کا سوال تھا. دراصل کسی چیز میں ان معنوں کا نحوست نہیں ہے جو لوگ جو معنی آج کل کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ کالی بلی آڑے سے گزر گئی تو نحوست ہو گئی، فلاں شخص کا صبح چہرہ دیکھ لیا تو وہ منحوس ہے، اب سارا دن ہمارا یوں گزرے گا. تو اس طرح کی 13 نمبر کو معاذ اللہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو اپنے یہ بلڈر ہوتے ہیں، خاص کر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنا کمرہ نمبر یا غرفہ نمبر، فلیٹ نمبر کو 13 نمبر نہیں دیں گے. جیسے 12 تک گئے، 12 کے بعد 14 نمبر دیں گے. حالانکہ ہے 13واں ہو، نہ لکھے نہ لکھے تو 13واں فلیٹ بنائے کیوں؟ اس کو میدان رکھتے نماز کے لیے، کمرہ گھیر لیتے اس کو. 12A اور 12B کر دیتے ہیں، 12A 12B پھر 14. تو یہ اپنے آپ کو مطلب دھوکہ ہی دینا. اور کیا ہے، تو 13واں ہی ہے، گنے گا تو 13واں ہی گنے گا نا اس کو. تو بہرحال یہ کہ لکھے نہ لکھے یہ نحوست نہیں ہے. 13 نمبر میں نحوست کیسے ہو سکتی ہے کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال کی ہے. تو یہ 13 سال تو بہت بابرکت ہے. اور ویسے بھی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. اسلام اس کی کاٹ کرتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے. یہ 3 مرتبہ فرمایا. پھر ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ عز و جل توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے. بدفعلی یہی کسی شے کو منحوس جاننا، نحوست لینا. جیسے کہ وہ مرغے کی اذان سے نحوست مراد لیتے ہیں بعض لوگ، سوال کے ذریعے معلوم ہوا. تو اب حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، بدشگونی یعنی کسی شے کو منحوس سمجھنا، بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا تھا. یہ ان کا اعتقاد تھا، یا ان سے ضرر اور پریشانی دور ہوتی تھی. یہ بھی ان کا باطل عقیدہ تھا، جھوٹا عقیدہ تھا. اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا، اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے. یعنی شرک خفی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا جو کہ کفر ہے. اس سے نعوذ باللہ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں کہ ہم نے مطلب کسی تاجر سے نفع حاصل کیا، مال سے نفع حاصل کیا، یا بزرگوں سے نفع حاصل کیا، تعویذات کے ذریعے نفع حاصل کیا، دوا کے ذریعے نفع حاصل کیا، یا غوث المدد کہہ کر مدد کے لیے پکارا نفع حاصل کرنے کے لیے، اور مرشدی غوث پاک سے نفع حاصل کیا، یا رسول اللہ کہہ کر سرکار سے نفع حاصل کیا. یہ نعوذ باللہ مراد نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نفع دینے کی طاقت دی اس سے نفع لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے.
عیسیٰ علیہ السلام بھی ابن نفائی ہے. تو اللہ کے سوا اور کوئی ذات ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا اور یہ کفر ہے. شام کے وقت یا رات کے وقت جھاڑو نکالنا، تو رات کے وقت جھاڑو نکالنے سے تنگ دستی آتی ہے، یہ تو قول ہے بزرگوں کا. لیکن نحوست یہ بھی نہیں ہے کہ نحوست بدشگونی بدفعلی کا احادیث مبارکہ میں رد کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں بدشگونی نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت سارے وساوس دور ہو جائیں گے. اپنے آپ کو گناہ سے پاک کیجئے کہ بدشگونی کی شریعت میں ممانعت ہے. کسی چیز کو نحوست والا منحوس سمجھنا اس کی ممانعت ہے. اچھے شگون کی بھی وضاحت کر دیں گے. اچھا شگون لینا کیسے؟ اچھا شگون لینا اچھا ہے کہ یار آج تو میں نے دکان کھولی تو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس نے وہ نہیں کروائی، بڑا نیک آدمی یار، بس آج تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو یہ نیک شگون ہے، اس میں حرج نہیں ہے. یا صبح سویرے نکلے تو آپ کی مسجد کے امام صاحب آپ کو مل گئے، تو آپ نے یہ دل میں لیا کہ یار چلو آج یار اللہ کے نیک بندے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے میری، آج انشاءاللہ میرا دن خیر سے گزرے گا. تو یہ نیک فالی خوش شگونی یہ جائز ہے، بد شگونی یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر آپ نے دیکھا انگریزی زبان میں سلسلہ لرن قرآن. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. This is the last ayah of Surah Fatiha. So in the first part, we made dua that, oh Allah Tabarak wa Ta'ala, please guide us the path of those people whom you have gifted. And in the second part, we are saying not the path of those people, not of those who have earned your anger, nor of those they have gone astray. So these are two things very important. We are making dua in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. Oh Allah Tabarak wa Ta'ala, save us from the path of those people. They have earned your anger. And Mufassirin Kiram say that this part of ayah means Yahud, because they are maghdoob. Those people, they have earned the anger of Allah Tabarak wa Ta'ala by denying Allah Tabarak wa Ta'ala, by denying His Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. And that's why they are not on the right path. And Dallin means Christians. Those people, those have denied the prophethood of Sarkar Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. So they are astray. So we are making dua to have the straight path, the path of pious people. At the same time, we are asking help from Allah Tabarak wa Ta'ala to save us from the wrong path. So it is very important. So we have to see that what is the mentality of the Muslims in this time, the time in which we are living nowadays, this era especially, to whom we are following, who are our ideals, to whom we want to follow, apparently, physically, in our culture, in our ceremonies, in the way of eating, in the way of dressing, in the way of reading, in the way of education, whatever the way is there. So we have to think about our people to whom we are going to follow.
So Muslims are not to follow the other peoples. We are Muslims. Alhamdulillah, we have the Holy Quran. We have the Sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So we are created to lead the nations. We are not to follow the other people. Alif, Lam, Mim. Whenever you read the Holy Quran and you want to read the translation of the Holy Quran as well, so you would find the same huruf, the same alphabets are written under these huruf. Alif, Alif, Lam, Lam, Mim, Mim. Because these are huruf-e muqatta'at, and ulama kiram say the real meanings of these huruf-e muqatta'at Allah knows better, and by His gifted knowledge His Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam knows the meanings of these huruf. But these are hidden from the common people. We don't know the real meanings of these words, these huruf. And what we have to do and what belief should be in our minds, that is whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned in these huruf, so we have believe in that. We don't know, but whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has said, we have believed there. So this is the secret of Allah Tabarak wa Ta'ala. So Allah Tabarak wa Ta'ala has made the meanings of these huruf as a secret, and He has told to whom He wanted. La raiba fih, there is no doubt in it. Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned a very clear thing, that O reciter of this book, O person who is going to read this book, you must have belief in this book. Because if a person he has any kind of doubt in his mind, so he cannot act upon that book, because there is a doubt. So first off, we have to make our mind clear that the whole Holy Quran, whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has said, so that is revelation from Allah Tabarak wa Ta'ala. Those all verses and surahs are revealed by Allah Tabarak wa Ta'ala, and there is no any possibility of any doubt. इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि एतिकाफ़ के मायने क्या हैं और एतिकाफ़ के लिए किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इसके साथ क्या उम्र होनी चाहिए कि किस उम्र के अफराद ये एतिकाफ़ के अंदर बैठ सकते हैं। एतिकाफ़ का लुग़वी माना होता है ठहर जाना, किसी जगह ठहरना, पड़ाव डालना। सही। और हमारे इस्लाम में जब एतिकाफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका माना ये होता है कि मस्जिद में जी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने की नीयत के साथ ठीक है बंदा ठहरता है। सही। तो इस ठहरने का नाम एतिकाफ़ है, और इस एतिकाफ़ के लिए मुसलमान होना, सही, आकिल होना, ठीक है, और जनाबत व हैज़ और नफास से पाक होना ज़रूरी है। ठीक। बुलुग बालिग होना इसके लिए शराइत में से नहीं है, लिहाजा अगर नाबालिग बच्चा है और काबिल तमीज़ है और अच्छी बुरी बातों में तमीज़ करता है, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखता है, तो अगर वो नाबालिग भी बच्चा एतिकाफ़ में बैठ जाए तो उसका भी एतिकाफ़ करना दुरुस्त होता है। ठीक। लेकिन नाबालिग बच्चों को जो समझदार भी अगरचे हैं, जैसे 12-13 साल के बच्चे, अगर वो नाबालिग हों और बालिग अभी ना हुए हों तो उनको तन्हा नहीं बैठना चाहिए। ठीक। साथ में उनके वालिद साहब या बड़े भाई या चचा ताया इस तरह कोई इनके महारिम में से हो तो फिर वो अपने इन बड़ों के साथ एतिकाफ़ में बैठे। बड़ी अच्छी बात, ये मशवरा है। जी, वरना अगर वो आकिल और अगर आकिल है, समझदार है, लेकिन नाबालिग है तो वो एतिकाफ़ में बैठा तो एतिकाफ़ उसका दुरुस्त माना जाएगा। और अगर कोई बच्चा बैठ गया एतिकाफ़ में, चूँकि उसका एतिकाफ़ दुरुस्त है, तो उसको एतिकाफ़ से निकाल नहीं सकते। सही। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और बनियत एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर ये ठहरना एतिकाफ़ है, और अगर कोई वैसे ही मस्जिद के अंदर ठहरा रहता है जी, लेकिन उसकी नीयत एतिकाफ़ की नहीं है, सही,
تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف نہیں ہوگا اور اعتکاف کا ثواب بھی نہیں ملے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے بہت ہی پیاری بات بحر شریعت میں لکھی ہے کہ مسجد کے دروازے پر واضح الفاظ میں یہ لکھ لیں کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے. کیا بات ہے. تو ایک توجہ دلانے کے لیے ہے کہ اعتکاف مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ٹھہرنے کا نام ہے. تو اس نیت سے جب بندہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کو تھوڑی دیر اپنے آپ کو متوجہ کر کے اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دربار میں وقت گزاروں گا، اس کے گھر میں وقت گزاروں گا. تو یہ نیت اس کی ہونی چاہیے. انشاءاللہ عزوجل یہ اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. السلام بخاری اختاری کرم باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کی قضا کی نیت سے بس بیٹھ جائے جا کے اور یہ کہ پچھلے اعتکافوں کی قضا کر رہا ہے کہ اگر ٹوٹ گیا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہ ادا ہو جائے گا اس طرح بس ایسی نیت کر کے بیٹھنا؟ اگر کوئی اعتکاف کی قضا کرنا چاہتے ہیں اور اعتکاف کی قضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہی ضروری نہیں ہے، سال میں کسی بھی دن جن دنوں میں روزے رکھنا ناجائز ہیں ان کے علاوہ ان کے علاوہ بقیہ کسی بھی دن وہ اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائے، رات وہیں پہ گزارے اور صبح صادق ہونے پر وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کی صورت میں پورا دن گزارے. جب آئندہ غروب آفتاب ہو جائے تو اس کا وہ اعتکاف جس کی اس نے قضا کرنی تھی وہ اعتکاف قضا والا ادا ہو جائے. تو اعتکاف چاہے قضا کا ہو، اس کے اندر بھی روزہ ضروری ہے. اس میں یہ نہیں ہم یوں کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی اسلامی بھائی کا بیچارے کا اعتکاف کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور پرابلم کی وجہ سے کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، گھر والے کا انتقال ہو گیا، وہ توڑ سکتا ہے جنازہ پڑھنے جن صورتوں میں اجازت ہے، جو صورتیں اجازت ہے اس کی. تو وہ اب اگر یعنی انتقال کے بعد سویم کے بعد آ گیا اور کچھ رمضان کے دن باقی ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا 2-3 دن میں اور وہ آ گیا، تو قضا کے لیے اس کو ایک ہی دن کا اعتکاف جیسے اگر کوئی 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھا تھا، اب اس نے مثال کے طور پہ بھی 2 ہی دن اعتکاف کیے تھے کہ 23ویں تاریخ کو اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ جس کی بنا پر اس کو مسجد سے جانا پڑا، باہر جانا پڑا، ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا، 1-2 دن ایڈمٹ ہونے کے بعد پھر اب اس کے پاس ابھی چھٹیوں میں ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اب بقیہ جو 8 دن رہ گئے تھے 8 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا، نہیں، وہ اعتکاف جس دن کا اعتکاف ٹوٹا اس ایک دن کا اعتکاف ان کے اوپر اب ہو جائے گا واجب. اب اگر ماہ رمضان المبارک چل رہے ہیں تو انہی کی برکتیں حاصل کرنے اور ان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اسی میں اعتکاف کی وہ قضا کر لیں. اور طریقہ جو بتائے گا غروب آفتاب سے پہلے آ جائے اور آئندہ غروب آفتاب تک مسجد میں رہے اور اس دوران روزہ بھی رکھنا. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشارہ، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشارہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، تو بھر دے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے، تو بھر دے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے، کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ وائف کل افطاری میں ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ عید کے کپڑے بنانے، یوٹیلیٹی بل ہے، 2 مہینے سے تنخواہ ہماری نہیں ملی ہے، مہنگائی اتنی عروج پہ ہے، کہاں سے لائیں؟ ہوم منسٹر ہیں، ان کی ڈیمانڈ تو پوری کرنی ہے۔ ان کا حق ہم پر رہے گا، ہم سے ہی کہیں گے، وہ کسی اور سے تو نہیں کہیں گے۔ ڈیمانڈیں جتنی کی جائے وہ کم ہی آئیں گی، ان کی تو گھر والوں کی تو ختم ہے تو ہوتی نہیں ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا کافی پرابلم ہو گئی کہ اب جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور پوری کر پاتے ہیں۔ ڈیمانڈ تو پوری کرنی پڑ رہی ہے، اب 1 سوٹ مانگے 2 سوٹ مانگے، انکم تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ عید پہ تو تقریباً سبھی چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں جو نہیں چاہیے ہوتی، کھانے کے لیے کپڑے، جوتے، چپل، ہر چیز چاہیے، کوئی بھی چیز لو تقریباً ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ گھر والوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس طرح کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اب وہ انہیں تو وہ بول دیں گے یہ چیز چاہیے، اب ہمیں تو لے کے جانی ہے۔ گھر والے بھی کیا کریں گے، وہ ہم پر ہی پریشر کریں گے۔ اب کسی جا کے گورنمنٹ پہ تو جا کے وہ پریشر کرنے سے یہ نہیں تو احتجاج کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر وہ پریشر ہوتا ہے۔ پر یار عید جو ہے تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، میرا اپنا تو یہ ہے کہ آدمی دل کھول کے خرچ کرے، تو میرے حساب سے صحیح ہے۔ گھر والوں کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے، اب بچوں کو کیا پتہ ہے، بیگم کا پریشر چل رہا ہے، پہلے پریشر نہیں ہوتا تھا، مرد کی طاقت تھی، اب مرد کمزور ہو گیا۔ گھر کا ماحول ہے، تفریح کا ہو جاتا ہے، بندہ اس چکروں میں لگ جاتا ہے، شاپنگوں میں، اس میں اس میں۔ ابھی بندہ شاپنگ کرے گا، کام کرے گا، گھر کی ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے اور اپنا بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی، گھر والے سمجھتے ہیں حالات معاملات کیا ہیں،
इस वक्त जो भी अल्लाह बरकत देने वाला है, जो नसीब में होगा इंशाल्लाह अच्छी होगी। ज़्यादातर लोग कोऑपरेट करते हैं, जितनी मशरकी वाइफ है ना, मशरकी सिस्टम यहाँ पर चल रहा है ना, हर आदमी कोऑपरेट करेगा यार। बच्चे भी समझदार हैं, हालात समझते हैं, हालात क्या है इस वक्त। बस बंदा अपने आप को मार के सब काम करना ही पड़ता है और बंदा कर ही लेता है किसी न किसी तरह। बस ये है कि ओवर टाइम करना पड़ता है, कि घर वालों की डिमांड्स वगैरह पूरी करते हैं। महंगाई की हालत में परेशान हो गया, ये करता हूँ सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, डिमांड तो पूरी तो होगी नहीं। बात यह है कि हमारा ये जो आखिरी अशरा है ना जहन्नम से आज़ादी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रमज़ान की रुखसती के साथ साथ कि जो आशिकान रमज़ान हैं इनके लिए एक गम रमज़ान की कैफियत बनती है कि रमज़ान हमसे छूट रहा है। यकीनन ईद सईद यानी चाँद नज़र आने की सूरत में जो शव्वाल मुकर्रम की जो पहली तारीख़ होगी वो ईद होती है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा ये हम पर एहसान है कि उसने माह रमज़ान के ख़त्म होते ही हमें ईद जैसी मुसरत भरी घड़ियाँ अता फरमाई हैं। लेकिन अब तक की जो बैड न्यूज़ है ना, बहुत बुरी ख़बर में से ख़बर ये है कि एक तादाद है जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े ना रखने का जैसे कि जहन बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला उन्हें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेकी की दावत देकर उन्हें रोज़ा रखने का जहन देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अब आखिरी ताक रातें हैं। आखिरी ताक रातों में और इस आखिरी अशरे की मुबारक रातों में हमें मज़ीद इबादत में तेज़ी करनी चाहिए। यानी एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये लिखा गया है कि आप उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर भी बड़ी कसरत के साथ इबादत किया करते थे, बड़ी कसरत के साथ इबादत करते थे। तो किसी ने आपसे अर्ज़ की कि हुजूर अब इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ज़िंदगी भर इबादत में गुजारी है, अब तो कुछ अपने नफ्स को ख़ुद को आराम दे लें। इरशाद फरमाया कि क्या तुम उस मुसाफिर को नहीं देखते कि जिसकी मंजिल करीब हो, जब उसकी मंजिल करीब होती है तो वो अपनी सवारी को और तेज़ कर देता है। तो मेरी उम्र के मुताबिक मेरी मौत की मंजिल मेरी ज़्यादा करीब है, तो मैं अपनी इबादतों को तेज़ करूँ या स्लो करूँ, आहिस्ता करूँ। तो इसी तरह समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त माह रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। वो एक तादाद है, ऐसे भी हैं जो ताक रातों में ख़ास मसाजिद में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुज़ूर अश्कबारी करते हैं, गिरियावज़ारी करते हैं, रोते हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। गोया कि इनके पेश नज़र जैसे वो रिवायत मौजूद, रमज़ान आए और अपनी बख्शिश ना करो, उसकी ना खाक आलूद हो, तो अब वो अपनी बख्शिश के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए फिर इस करीम मेहमान से मज़ीद इनाम और इकराम को पाने के लिए कि इसकी अब रुखसत होगा, है ना, हम ज़िंदा हों या ना हों, इस माह ने जाना ही जाना है, चांद रात ने आना ही आना है, ईद सईद ने आना ही आना है। लेकिन आया हम इस माह में अपनी मग़फ़िरत करवाने में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये एक सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान हमेशा रहेगा। हर वक्त इस खौफ और इस कैफियत के साथ रहे, रब की रहमत पर नज़र भी रखे। यकीनन सादत की बात है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है वो जिसे अल्लाह तबारक व ताला गफलत से बचकर इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और उसे मस्जिद में रहने की, मस्जिद में बैठने की या इत्तिकाफ़ करने की वो भी खुश दिली के साथ सादत अता होती है। मुत्तक़िफ़ गोया के धरना दे देता है अल्लाह के दरबार में कि या अल्लाह अब मग़फ़िरत करवा कर ही लौटूँगा। फिर ताक रातें आती हैं, इबादत की रातें आती हैं। अब एक तबका है जो इन मुबारक रातों को पाने के लिए, अपनी मग़फ़िरत की खैरात लेने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिद का रास्ता लेता है, इबादत का रास्ता लेता है और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का रास्ता लेता है। मगर एक तबका वो है जो कि बाज़ार का रास्ता लेता है। बहुत सारी बदउनवानियाँ बढ़ जाती हैं, क्यों? डिमांड पूरी करनी है घर वालों की। मैं अब उन लोगों से जो घर वालों की डिमांड पूरी करने के लिए हराम ज़राए आमदनी और हराम तरीका इस्तेमाल करते हैं, इनको मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरिए और अपने बीवी बच्चों के लिए नाजायज़ रास्ता इख्तियार मत कीजिए।
ورنہ روایتوں کے مطابق قیامت کے روز یہی اہل و عیال نیکیاں لے لیں گے، ہمارے اوپر اپنے گناہ لاد دیں گے، اور ان گھر والوں کی وجہ سے کہیں اسے جہنم کی آگ میں نہ جلنا پڑے. کبھی بھی نیور پاسبل نہیں ہے. آپ ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے، اور یہ ڈیمانڈیں جو ہیں وہ ایک سہولت کے لیے، آپ برا مت مانیے میرا، میں یہ نہیں کہتا کہ عید کے دن مطلب کہ بالکل آپ وہ کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، عید کی خریداری، عید کی تیاری، یہ سب ہماری ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم نے عید کو عمدہ کپڑے پہننے، مٹھائیاں کھانے، دعوتیں کھانے اور گھومنے پھرنے، سنیما گھروں میں جانے، تفریح گاہوں میں جانے اور ان چیزوں کی طرف لینے کا ہم نے نام عید کر لیا. اچھا خاصا نمازی عید کے روز نماز قضا کر دیتا ہے. عید کی نماز کے لیے دیکھو تو گلیوں سے ریلے جا رہے ہیں. جا رہے نہیں جا رہے آپ بتائیے. چلیں آپ کی عید پر ہم بات کر لیتے ہیں بھائی، عید کی نماز ہی پر بات کر لیجئے. آپ عید کی نماز کے لیے ریلے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. اس نئے کپڑے پہننے والے سے میں پوچھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھی تھی آپ نے؟ عید کی نماز تک دکان کھلی رکھو. کیوں؟ تاکہ میرا مال نکل جائے، کیونکہ اس کو پرواہ ہے اپنے مال کے نکالنے کی، اپنا پیسہ بچانے کی، اپنا سرمایہ بچانے کی. اس نے تیاری کی تھی رمضان المبارک سے پہلے کہ میں نے اتنا کمانا ہے. اس نے پورا اپنا وہ بنایا ہوا تھا. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، اس دکاندار کو دیکھیے، دکاندار کس قدر اپنے کام میں اور اپنے کاروبار کے اندر بالکل یکسوئی کے ساتھ داخل ہوا ہے. مگر اے مغفرت کی طلب رکھنے والے اسلامی بھائیوں، اے رحمت کی طلب رکھنے والے اسلامی بھائیوں، اے عبادت کا ذوق و شوق بڑھانے کا ذہن رکھنے والے اسلامی بھائیوں، اے رمضان مبارک کی مقبول اور بابرکت ساعتوں کی برکتیں پانے کا جذبہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے. ایسی بے چینی ہمیں بھی ہے کہ جا رہا ہے رمضان، جا رہا ہے، پکڑو طاق راتیں آ گئی ہیں، لیلۃ القدر کسی ایک رات کے اندر ملے گی، میں نے لیلۃ القدر کی رات کو پانا ہے، پانا ہے، پانا ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل اعتکاف پہ چلتے ہیں، چل اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. چلیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. طبیعت کیسی ہے مفتی صاحب آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں مفتی صاحب. جی، میرا یہ سوال ہے کہ قیام کے دوران الٹا ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ قیام کے دوران الٹے ہاتھ پر نماز کے ٹوٹنے کا دار و مدار نہیں ہے. اصل دار و مدار ہے ایسی ایکٹیویٹی پر کہ جسے مفسد نماز قرار دیا جائے، یعنی وہ اس حیت میں آ جائے کہ دیکھنے والا اگر اسے سمجھے تو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اب کسی نے سیدھا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور نیچے سے الٹا ہاتھ نکال لیا، سیدھا ہاتھ برقرار ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیفیت کو وہ دیکھ کر نمازی نہیں سمجھے گا، نمازی سمجھے گا اس کو. تو صرف الٹا ہاتھ قیام میں الٹے ہاتھ کی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں کوئی ایسی حیت اس نے اپنائی جس کو مفسد نماز کہا جائے تو پھر نماز ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ مکروہ ضرور ہے. قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کو حرکت نہیں لانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے حرکت کرنی چاہیے. اور جو بقیہ اراکین ہیں جیسے رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ، اس میں الٹے ہاتھ سے مطلب کہ حرکت کرنی چاہیے، خارش وغیرہ کی حاجت پڑے تو. ماشاء اللہ. شکریہ مفتی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہم گناہ گاروں پر قائم فرمائے. آمین. بھیا کو میں اللہ اللہ دعائے مغفرت سے نوازیے گا. اللہ اللہ. یہ جو کچھ ہمیں دیتے ہیں نا الحمدللہ، ان کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہے. الحمدللہ. بڑے زبردست بزرگ ہیں آج ہمارے اس میں. ان کا نام ہے حضرت سیدنا حبیب عجمی تصوف کی علیہ رحمت اللہ القوی. چلیں امیل سنت کی زیارت. باپا ایک منٹ، یہ سربند کے متعلق باپا کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. عموماً عمل اس میں ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، یہ سربند نظر آتا نہیں. ابھی نظر آیا تو میں نے عرض کی نا کہ اب بتا دیجئے. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. آمین. سربند جو ہے وہ سنت ہے کہ جب تیل لگاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھ لیا کرتے تھے سر پر. تو اسی کی
اس ادا کو ادا کرنے کے لیے مدنی ماحول میں کئی سربند شریف کی سنت بھی ادا کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کہ ان کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد، نام حبیب بن محمد اور وطن ان کا ہے بصرہ. یہ وہ بزرگ ہیں جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شجرے میں خواجہ حبیب عجمی کے نام سے مشہور ہیں. عام طور پر ان کو صرف صوفی بزرگ کے نام سے یا پیر طریقت کے حوالے سے مشہور ہیں، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے دور کے زبردست محدث اور جلیل القدر شیخ الحدیث تھے. اللہ اللہ. حضور والا میری عرض یہ ہے کہ بیمار روزہ چھوڑے تو اس کے لیے کیا مطلب اس کو ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ چھوڑ دو تو روزہ چھوڑ دے، اور بیمار کس صورت میں روزہ چھوڑے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اگر طبیب حاذق، یعنی طبیب حاذق میں نے ماہر طبیب غیر فاسق، اگر یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ اور تم بعد میں رکھ لینا، قضا کر لینا، ابھی فی الحال نہ رکھو، تو ایسے مریض کو روزہ قضا کر ڈالنے کی اجازت ہے. یا پھر خود اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، اس کا تجربہ ہے اور ظن غالب ہے اس کا کہ میں اگر روزہ نہیں چھوڑوں گا یہ ہو سکتا ہے مجھے، جو میں نے ابھی 2-3 باتیں بتائی. تو اس صورت میں بھی اس کو قضا کرنے کی اجازت ہے، لیکن قضا کرنے ہوں گے روزے. باقی عام طور پہ ڈاکٹر تو بولتے رہتے ہیں، یہ عام طور پہ یہ ڈاکٹر جو نا یہ دین کم جانتے ہوتے ہیں، یہ بیچارے مطلب بول دیتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا بولتے ہیں کہ ان کو نہیں بولنا چاہیے، بہت سخت بول دیتے ہیں کہ کوئی اسلام میں سختی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، یہ مولانا لوگ تو بس یہ یوں بولتے ہیں آپ روزہ مت رکھو. اس طرح کے تو ایسے جاہل ڈاکٹروں کی بات نہ مانیے. جاہل ہوتے دین سے بیچارے بالکل بہت دور ہوتے ہیں لوگ، وہ کیا کیا بول دیتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے خواب میں والد صاحب رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان کی زیارت سے مشرف ہوا. والد صاحب نے فرمایا کہ آنے والے رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے مگر روزہ قضا نہ کرنا. تو والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان میں بیمار ہو گیا، ٹھیک ٹھاک بیمار ہوا، لیکن میں نے کوئی روزہ قضا نہیں کیا. الحمدللہ مجھے صحت مل گئی. اور کیوں نہ ہوتا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. جس طرح بابا کثرت کے ساتھ مسلمان نماز قضا کر رہا ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے بابا. حالانکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ جو رمضان میں دن کے وقت علل اعلان کھا پی رہا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلامی قانون ہے. عوام نہیں قتل کر سکتے، عوام کو اسلامی قانون میں منع ہی ہے، لیکن قاضی جج اس کو قتل کروا دے. تو جب دنیا میں اس کی اتنی سخت سزا ہے، سزائے موت ہے علل اعلان کھانے پینے والوں کے لیے جو بازاروں میں کھائے، تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی. ایک بھی روزہ رمضان کا جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جس نے ایک روزہ بھی اس طرح ترک کر دیا نا، اب چلیے اس کو احساس بھی ہو گیا، اور اگر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے تب بھی جو رمضان کا ایک روزہ چھوٹا نا، یہ اس کی فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتا. تو اس لیے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، رمضان کے روزے جو ہیں یہ رکھنے چاہیے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے.
تو بعض جو کہ چھوٹی موٹی وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ جناب ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ روزہ مزدور طبقہ بھی رکھتا ہے. مزدور وغیرہ روزہ نہیں رکھ پاتے، مگر دیکھیں ان کی عمر دیکھیں اور یہ اتنا بوجھ اٹھاتے ہوئے روزے کی حالت میں جا رہے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، میں اللہ کا نام یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم پڑھتا جا رہے ہیں. روزہ تو ایک فرض ہے اور اس میں اگر جان جائے تو وہ سب سے بڑی بہتر اول جان ہے. کام کرو تھوڑا کرو، جو تم 1000 روپے کماتا ہے 500 روپے کماؤ، 400 روپے کماؤ، روزہ تو رکھو. یہ فرض ہے، یہ رکھنا چاہیے. پٹھان روزے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ پٹھان مزدور جو تھے نا جن کو ہم نے ابھی دیکھا یہ روزہ کر رہے تھے ماشاءاللہ. پٹھانوں کے بارے میں میں نے بہت پہلے بھی سنا تھا کہ یہ اگر ان کے یہاں کوئی خیبر پختونخوا میں حلال اعلان کھاتا پیتا نظر آئے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں. یہ سنا تھا، اب خدا جانے کہاں تک درست ہے. تو یہ پٹھان بھائی ہیں، یہ کوئی بتائیں گے اگر قریب ہوں تو کہ ہمارے یہاں روزے کا کس طرح اہتمام ہوتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کے پٹھان ماشاءاللہ بہت اچھے مسلمان ہیں. نماز روزہ ان کی مسجد آباد، وہ روزہ تو ان کے یہاں بہت ہوتا ہے. میں نے خود بھی دیکھیں کہ محنت کا کام کرتے ہیں بیچارے، روزہ نہیں جاتا ان کا. حضور میں خیبر پختونخوا کوہاٹ سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ عز و جل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. یہ بھی پٹھان ہے، دیکھو ماشاءاللہ اس کا لہجہ ہی بتاتا ہے، پٹھان بھائی ہے. میرا نام سمیع اللہ ہے، میں ڈیر اسماعیل خان سے آیا ہوں. اور ہمارے خیبر پختونخوا میں جس طرح بابا جی نے فرمایا ہے واقعی میں اس طرح ہوتا ہے. مارکیٹیں بند ہوتی ہیں صبح کے وقت، عصر کے وقت پھر کھل جاتی ہیں. جو مسلمان روزے نہیں رکھتے اس طرح گھومتے ہیں ان کو بھی پکڑ کر پٹائی کر دیتے ہیں، ان کے مار دیتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اس کو. اللہ تو یہ اب یہ دیکھو پٹھانوں کا فیض، یہ دیگر ہمارے صوبوں میں بھی آؤ نا قافلے لے کر یار. یہ جتنے پٹھان آئے نا سب کو مدنی تربیت گاہ کا فیض مل جانا. یہ پنجاب میں، باب الاسلام میں، بلوچستان میں، سب جگہ یہ پٹھان پھیل جائیں. ہمارے سب کو روزہ رکھوانا ہے. جو 3 صوبے والے روزے میں کمزور ہیں نا ان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. سارے پٹھان بھائی میرے جو یہاں قافلے میں آئے ہیں یا اعتکاف میں، سب چاند رات اور عید کے دن مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. اچھا، ڈیرہ اسماعیل خان کے وہ دیوانے نے بولا نا کہ ہمارے پٹائی کر دیتے ہیں، تو اس پر میں ذرا وضاحت کر دوں تو مناسب ہے. یعنی اب اسلام بھائی اور تیار ہو کے جائیں کہ اب تو الیاس نے بھی تائید کر دیا، اب قوم چھوڑے گا نہیں، اس کا منہ توڑ دے گا. اور ان کو 3 صوبوں میں بھی بھیج رہے ہیں، اپنے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں سبب ہم نہ بن جائیں گے. یہ فیضان مدینہ میں تربیت لے کر آئے، اب بے روزہ دار کا خیر نہیں ہے، ہم اس کا منہ توڑے گا، سر پھوڑے گا. تم کو رکھنا پڑے گا. تو یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روزے میں علل اعلان کھل کر جو کھاتا پیتا ہے بازار میں سزائے موت ہے اس کے لیے، مگر یہ قاضی کرے گا، جج کرے گا. عام آدمی کو سزا دینے کی اجازت نہیں. تو اسی طرح جو بے روزہ ہے عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے، یہ اجازت نہیں ہے. ہمارا کام ہے نرمی سے، پیار سے کر کے اس کو سمجھانا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے کہ آپ روزہ رکھو، ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، وہ ثواب ملے گا. نہیں رکھیں گا تو نہیں رکھنے کا گناہ ہے، جہنم کی سزا ہے. اس طرح ہمارا کام تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے. ہم عوام ہیں، ہم کو نرمی سے کرنا ہے نا. یہاں سے جا کر لڑائی نہیں کرنا ہے. بے نمازی ہے اس سے بھی لڑائی نہیں کرنا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے اس سے لڑائی نہیں کرنا ہے، سمجھانا ہے. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. کیسا میسج ہے فتح مکہ سے پاور میں ہوتے ہوئے پھر بھی معافی دی جا رہی ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریول اسد بھائی آپ کا بھی ہوتا ہے، سلیم قاری صاحب آپ بھی گئے ہیں، ایک سازش کے تحت اسلام کے بارے میں یہ کانسیپٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. یہ فتح مکہ ایسی مثال ہے کہ کہاں ہے تلوار، تلواریں ٹکرائے بغیر پورا شہر فتح کر لیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا دیکھیے جہاں بھی جنگوں کا سلسلہ ہوا تاریخ اسلام میں، ایسا نہیں ہے کہ جنگیں نہیں ہوئی، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، لیکن کوئی بھی شخص اسلام کی تاریخ کو جو پڑھتا ہے، ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے جس کے ساتھ جنگ کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد صلحوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ تم جزیہ دے دو. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو ہے وہ تیسرا اور آخری آپشن ہوتا ہے. اس جنگ کی بھی مثال دیکھیں نا، توڑا تو وہاں سے ہی ہے نا معاہدہ، یعنی پھر اس کے بعد بھی قاصد بھیجا گیا کہ اب بھی 3 باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے. اور اس کے باوجود جو ہے وہ آخر کے اندر جب انہوں نے
تیسری ہی صورت کو اختیار خود کیا ہی اور اس اختیار کے کیا۔ بعد بھی معاف کر دیا گیا. تو اول تو یہ مسکنسیپشن ہے، اور واقعی جو صحیح نظر سے تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر جس پھیلا کو یا معاف اسلام کرتے کے گئے وہ نزدیک آقا کے دامن کرم میں آتا گیا. کیسا معاف کر کے وہ دل جیتنے والا جو معاملہ ہے. اب یہ پاک کی اگر سیرت کو دیکھیں، جان لینے والے آتے جان دینے والے بن جاتے. دیکھیے اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہی بیان کی جاتی ہے نا کہ حسن اخلاق کے ذریعے پھیلا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ کردار تھا. اور پھر اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی جو چیز ہے فتح مکہ کا، یہ مکے سے پہلے ہجرت کرنا مدینے کی جانب، پھر واپس آنا، اور پھر جتنا بھی واقعہ ہے، تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمٹمنٹ دیکھیے سب سے پہلے اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور اسلام کے لیے انہوں نے قربان کیا. سب سے پہلا اگر ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ مکے سے اپنے اعزاء اقربا کو چھوڑ کر مدینے آنا، مدینے آ گئے. اب وہی لوگ کہ جنہوں نے مدینے جانے پر مجبور کیا، بدر میں 2 ہجری میں، احد میں 3 ہجری میں، خندق میں 5 ہجری میں، پھر جو ہے انہوں نے حملے کیے. اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو اب لڑنا ہے. اچھا اب کہیں پر بھی یہ نہیں ایسا ملتا کہ نہیں اس میں تو ہمارے ماموں ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اقربا، نہیں. چونکہ وہ کفار ہیں تو اب انہوں نے نکالا تھا، اب ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب اتنا زیادہ غلبہ حاصل ہو گیا، لڑنے ہی کے لیے لشکر گیا تھا، جب غلبہ حاصل ہو گیا آقا نے فرمایا کہ نہیں اب لڑائی نہیں کرنی، اب معافی ہے. اب کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اے آقا پہلے ہمیں انہوں نے نکالا پھر ہم جنگ کرنے کے لیے آئے، جب غلبہ پائے تو معاف کر دو. اس کے واقعے کے ضمن میں بعض اس طرح کے جزوی واقعات ہیں. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے جذبات کو قربان کرنے کا، یعنی وہی جذبات 2-3 مرتبہ تبدیل ہوئے. تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ حکم تھا اب یہ کیوں ہو گیا. اور وہی رشتہ دار ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھانجا ہے، کہیں پر بھتیجا ہے. اس کا بذر تھے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس کی وہ پوری تصویر بنی ہوئی ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر نبی پاک کی. اور جب مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا اور ایسا اعتقاد تھا، اور یعنی اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ اسلام ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لڑنا ہے تو لبیک، بیٹھ جاؤ تو لبیک، سلو کر لو، معاف کر دو، جو کہنا ہے وہ کہہ لو. اچھا یہ پھر ہمارے لیے میسج نہیں ہے اسد بھائی کہ اب ہمیں ہر چیز ماننی ہے؟ اور اس کا نتیجہ دیکھیں نا، جب صحابہ کرام کی ایسی اطاعت تھی تو دنیا کی آج تک یعنی 1400 سال گزر گئے. اور یہ فقط اس لیے نہیں کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، بلکہ کسی بھی تاریخ کے اندر اتنی بڑی پرامن فتح بھی کسی کو نصیب نہیں. تو یہ اس کے ریزلٹس تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلام بھائیو، واقعی اگر آپ بھی کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، معاف کرنا اختیار کیجیے. حضور فتح مکہ سے اور کیا میسج ملتا ہے ہمیں؟ کیا ہم اس سے استنباط کریں؟ کیا ایسے مدنی پھول اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر خاص طور پر نمایاں ہے اس میں، کہ تاریخ نے ایسی مثال کہیں نہیں دیکھی ہوگی. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے درباریوں کو یہ کہا کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو قتل و غارت کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. یعنی شروع سے یہ چلا آ رہا تھا کہ جب بھی کسی ملک کا دوسرے ملک سے کسی ملک کی جنگ ہوئی ہے، آپس میں لڑائی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ فساد برپا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرات صحابہ علیہم رضوان کو یہ تاکید کر دینا کہ جب تک تو کوئی تم پر ہتھیار نہ اٹھائے تم ہتھیار نہ اٹھانا. بلکہ جو ابھی آپ نے بات ارشاد فرمائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے کلیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بعض پرس فرمائی ایسا کیوں ہوا کہ ایسا کیوں ہوا. تو جب انہوں نے اس کی ریزن دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بہتر فرماتا ہے، یعنی ارادہ وہاں بھی نہیں تھا، وہاں پر بھی ارادہ نہیں تھا. اور کتنی پیاری بات کہ جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے دلوں میں اسلام ایسا راسخ ہو گیا کہ انہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی. واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا کیفیت ہوگی کہ ہم نے جن کو اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اتنے ظلم کہے اور یہ بغیر بدلہ لیے ہمیں معاف کر رہے ہیں، تو وہ کیسی محبت جاگی ہوگی. یعنی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنے سارے لوگ بغیر کسی ڈیبیٹ کے، بغیر کسی جنگ کے
دائرہ اسلام میں داخل کیا ہوا۔ بات ہے، یہ کتنا پیارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گرامی ہے کہ حسن سلوک سے، عفو و درگزر سے ایسا کام لیا کہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی۔ کیا بات۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، یعنی ہاتھ وغیرہ دھوؤں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے، حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے، داستان غم سنائے کس کو جا کر آہوں، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے۔ اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ۔ سب آج کے جو ٹاپک ہے، ہمارا آج کا موضوع ہے رائٹس آف پیرنٹس۔ سو فرسٹ آف آل آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے رائٹس آف پیرنٹس کے حوالے سے؟ الحمدللہ عز و جل، اسلام از دین آف جسٹس and the rights of everyone are explained and protected in Islam. Parents are very important people in the life of children, and they do many sacrifices to bring up their children, to give them tarbiyah, upbringing, pay their expenses, clothes, shoes, medicine, school fees, hospitals, this and that. Keep a close eye on them, their protection, security, too many issues there. Children are very vulnerable when they are small. They can get hurt very easily. They're defenseless. So parents make sure that they invest in the goodwill of children. And there are a lot of sacrifices that they make. So therefore Islam has given a high status to parents. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the rights of parents together with His worship. As it is mentioned, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And your Lord has declared that you should not worship but Him,
and be kind with your parents. Treat them, deal with them with justice, in a style which is fair and acceptable, with respect, honor, dignity. And there are many ahadith, many traditions of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in which the virtues of respecting parents are mentioned. And the mother who really sacrifices much more than the father when the child is small and baby. So therefore, her service, her khidmat is mentioned with very high words. Like the paradise is under the feet of mothers. Subhanallah. That's a very big statement. That's a very serious issue. This is hadith, sir? It's a hadith mubarakah. And I mean, it clearly means that you should serve your mother. You should make her khidmat. You should not make her angry and unhappy. You should be counted as an obedient child of that lady who gave you birth and brought you up. You shouldn't be shouting at her or talking anyhow with her. So Islam recognizes like the family as the basic social unit, the family itself, and not the individual, because the individual cannot survive on his own. He needs support. And this is where, as Mufti Sahib had mentioned, the child is very vulnerable, can't even change himself or herself when they mess themselves. This is where the mother comes in especially, and the father as well, giving that support and rearing them, bringing them up. Because if the parents are not there, then the child eventually will probably die. So, I mean, besides that, if you put two small children together in a room, they'll kill each other. And if they got spoon or knife or something, for them it's just a playing. They one child might sit on the face of another child, put pillow and sit on top of it. He's not going to know what he's doing. So that consistent, watch, and that who can do that? We are here because of our parents. Yes. Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, 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 Faizane Ramazan, 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 Ramazan.